ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا، فلا خوف علیہم، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ وہ خوف سے بھی پاک ہیں اور غم سے بھی پاک ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مانا، ثم استقاموا، اس پر پھر قائم ہوئے، ڈٹ گئے اس پر کہ رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، پوری طرح قائم ہو گئے، ڈٹ گئے اس پر، جم گئے، تو ان کے لیے یہ بشارت ہے، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور ربوبیت کے تین معنی ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، اور اللہ ہمارا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پوری مخلوق کا اختیار، ملک اپنے پاس رکھا ہے کہ میں مالک ہوں۔ اور تیسرا معنی ربوبیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مدبر ہے، ہمارے سارے امور کی تدبیر کرنے والا، اس کے حکم سے انسان پیدا ہوگا، اس کے امر سے جیے گا، کھائے گا، پیے گا، چلے گا، اس کے امر سے ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی۔ ان سارے امور کی تدبیر اللہ کے پاس، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے اور اللہ اکیلا اس کا مالک ہے۔ یہ ہے رب ماننے کا معنی۔ اور رب مانے ایسا کہ یہ عقیدہ متزلزل نہ ہو، ڈگمگا نہ جائے، یہ پوری زندگی کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس کو خالق اور مالک ماننا، سارا نظام وہ چلا رہا ہے، مدبر ہے پوری کائنات کا، تدبیر کرنے والا اور سارے امور میں تصریف کرنے والا اللہ رب العزت۔ اس پر انسان جم جائے پوری طرح، ان کے لیے یہ بشارت ہے، نہ خوف اور نہ غم۔ ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بنیاد پر سیدھے ہو گئے۔ سیدھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو رب مان لیا اور پھر استقامت اختیار کی، سیدھے ہو گئے۔ سیدھے کیسے ہوئے؟ اس رب کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی ہر بات کو مانتے ہوئے، یہ سیدھا ہونا۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے، یہ سیدھا ہونا نہیں، یہ کج روی ہے، یہ ٹیڑھ پن ہے۔ تو یہاں سیدھا ہونے والوں کا ذکر ہے، اللہ کو رب مان کر اس بنیاد پر سیدھے ہو جائیں۔ اب سیدھا ہونا کیا ہے؟ اللہ رب ہے، مانا وہ ہمارا رازق ہے، ہمیں پالنے والا ہے، رب ہے وہ، پھر اور کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ پھر کسی اور سے سوال کرنا، استغاثہ کرنا، پکارنا جائز نہیں۔ اور کسی کو پکارو گے اپنی مدد کے لیے تو تم نے اللہ کو رب نہیں مانا۔ رب مانو اور مان کر سیدھے ہو جاؤ۔ اس میں ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو رب مان لیا، مانا اللہ رازق ہے، اس پر یقین ہو جائے، میرا رب ہے وہ، میرا رازق ہے، مجھے روزی دے گا۔ پھر ایک انسان ہے وہ حرام کا قصد کرتا ہے،
سودی کاروبار کرتا ہے، یہ حرام جوئے کا، سٹے کا، یہ اس کی حرام کی تجارت ہے، شراب بیچتا ہے، تو مانا اس نے اللہ کو رب نہیں مانا۔ رب ماننے کا معنی یہ یقین ہو کہ اللہ رازق ہے، پھر میں حرام کام کیوں کروں؟ جب وہ رازق ہے تو حلال کا قصد کروں میں۔ اس کا معنی ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ متزلزل ہے، آپ شک و شبہ کا شکار۔ یقین ہو جائے اللہ رب ہے تو مانا اللہ رازق ہے، پھر وہ انسان حرام کاروبار کر ہی نہیں سکتا، حرام کا قصد کر ہی نہیں سکتا، کوئی حرام اسکیم لے ہی نہیں سکتا، اس کو اپنے رب پر اعتماد ہے، صرف حلال کا قصد کرے گا۔ چاہے ایک انسان اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ میرا رب ہے، اب جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کی ہیں، حج فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر وہ اعمال انجام نہیں دیتے تو اللہ کو مانا، اس کو رب مانا۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے، اس کے الہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے، اس کے پابند ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا دین قرار دیا۔ یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی نامی صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ایک سوال کیا، اور وہ سوال کئی شرطوں میں مقید تھا۔ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات، دو باتیں نہ ہو، ایک ہی ہو، اور ہو وہ اسلام کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، میری آخرت کے بارے میں، اور اتنا واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے وضاحت کروانے کی ضرورت نہ رہے، پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ اس کا ایک سوال، یعنی بات آپ ایک ہی بتائیں اور ہو بھی وہ اخروی نجات اور کامیابی کے تعلق سے، دین کے حوالے سے، اور ہو بھی ایک، اور ہو بھی واضح، کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ رسول اعطیت جوامع الکلم، جن کا فرمان ہے مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہیں، ایک ہی جملے میں دین کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں، ایک ہی جملے میں جنت کا، فلاح کا اور کامیابی کا راستہ بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سفیان الثقفی کے اس قول اور اس سوال کا جواب دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں نے اللہ کو مان لیا، الہ مان لیا، رب مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، پھر اس بنیاد پر سیدھے ہو جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس بنیاد پر سیدھے ہو جاؤ۔ سیدھے ہونے کا معنی یہی ہے، اس کی توحید کو مانو، اس نے نمازیں فرض کی وہ ادا کرو، روزے اور زکوٰۃ فرض کیے وہ ادا کرو۔ اگر وہ ادا نہیں کرتے اور کہتے کہ میں نے اللہ کو مانا ہے تو کیا مانا؟ تو یہاں بھی ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بنیاد پر ڈٹ گئے اور سیدھے ہو گئے، پوری زندگی قائم رہے، پوری زندگی استقامت کا مظاہرہ کیا، اور یہ ایمان زندگی بھر کا ہے، کوئی وقتی نہیں ہے، پل دو پل کا نہیں ہے، دو چار دن یا سال کا نہیں ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا،
اس پر ڈٹ جانا ثم استقاموا ضروری ہے۔ ایسا انسان جب قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب مانا، اس پر قائم رہے، ڈٹ گیا، ثم استقاموا، وہ قبر میں جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ مگر اس جواب کے پیچھے اس کی پوری زندگی کا مجاہدہ اور کوشش ہے، عمل ہے، ورنہ سوال بہت آسان ہے، جواب بھی آسان ہے، مگر اچھوں کی مت ماری جائے گی، اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ یا اللہ کو رب مانا ہی نہیں، یا مانا تو اور کئی کو شریک بنا لیا، فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی دستگیری کرتا ہے، فلاں بھی غریب نوازی کرتا ہے، فلاں بھی داتا ہے، ربوبیت کے معنی تقسیم کر دیے۔ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے، میں نے تو 20 چوکٹیں بنائی ہوئی تھی، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، صبح کسی درگاہ پہ، شام کسی درگاہ کے، آج میں کس کا نام لوں؟ کوئی جواب نہیں، ناکام اور نامراد۔ تو پھر یہ ٹکڑا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مان کر سیدھے ہو کر قائم ہو گئے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، اندیشے اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور غم پیچھے والی چیز، ماضی، پیچھے کی کوئی بات ہو، دکھ والی بات ہو اور غم دہ بات ہو تو اس کا غم بندے پر طاری رہتا ہے، اور آنے والا کو اندیشہ، اس کا خوف ہوتا ہے۔ اور تعلق باللہ کیسا ہے؟ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، جس نے اس کو مان لیا، اس پر ڈٹ گیا اور قائم ہو گیا، ان کا ماضی بھی محفوظ اور مستقبل بھی محفوظ، نہ کوئی ماضی کا غم رہے گا، نہ کوئی آئندہ آنے والے دور کا اندیشہ، ہر قسم کے خوف کی نفی، ہر قسم کے غم کی نفی، یہ تعلق باللہ کا فائدہ ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو بندہ ہر طاغوت کا انکار کر کے ایک اللہ کو مان لے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا رب ہے، اس کو مان لے، تو کیا ہوگا؟ اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اس کا ماضی بھی ہر قسم کے غم سے پاک ہو جائے گا، اور مستقبل بھی ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اس عظیم نعمت کا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے رہو، وہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس پر راضی ہو جاؤ۔ تبھی تو حدیث میں فضیلت ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی دخل الجنہ، جو یہ کہے کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، راضی ہوں، راضی ہونے کا معنی اللہ ہی میرا رب ہے اور بس، اور کچھ نہیں چاہیے، اور کوئی رب نہیں، اللہ ہی رب ہے، اس پر راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ جنتی جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان کر راضی ہو جائے۔ یہ بار بار دعا دہرائی جاتی ہے، صبح و شام کے اذکار میں، اذانوں کے جواب میں دی جاتی، یعنی یہ سبق
بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ بندے کو ازبر ہو جائے، اس پر قائم رہے۔ اور یہ تینوں چیزیں قبر میں فرشتوں کا سوال ہے، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ اور یہ دعا بھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہوں، اور بس ختم۔ تو بڑی محنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ قبر جو قیامت کی آخری منزل ہے اس کا آغاز کامیابی سے ہو۔ من نجا منہ فما بعدہ ایسر، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ جو قبر میں نجات پا گیا تو اس کے بعد جو بھی منزلیں مرحلے آئیں گے سب آسان سے آسان ہوتے جائیں گے۔ ومن لم ینج، اور جو قبر میں نجات نہیں پا سکا، فما بعد اشد منہ، تو بعد میں جو بھی مرحلے آئیں گے اور جو بھی جو ہیں مشاہد آئیں گے وہ سخت سے سخت ہوتے جائیں گے۔ اس کامیابی کا حصول ضروری، جس پر اس آیت کریمہ کو بار بار دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو رب مانیں، اس پر ڈٹ جائیں اور قائم ہو جائیں، اور اس عقیدے پر استقامت اور سیدھا ہونے کا مظاہرہ کریں۔ سیدھا ہونے کا معنی اللہ رب ہے اور کوئی نہیں، وہی خالق و مالک ہے اور کوئی نہیں، اس کی توحید خالص، اس نے نمازیں فرض کی، روزے فرض کیے، ان سب کو ادا کرو، اس کے اوامر کو پورا کرو، تاکہ یہ عقیدہ سچا ثابت ہو کہ تم نے واقعی اللہ کو رب مانا۔ اگر رب ماننے کا دعویٰ اور نماز نہیں پڑھتے، نہیں مانا۔ رب ماننے کا دعویٰ روزے نہیں رکھتے، نہیں مانا۔ رب ماننے کا دعویٰ اور زکوٰۃ نہیں دیتے، رب نہیں مانا۔ رب ماننے کا دعویٰ ہے اور حرام کا ارتکاب کرتے ہو، حرام کی طرف مائل ہوتے ہو، تمہارا رب نہیں مانا۔ جس کو رب مانا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہی میری پوری کفالت کرنے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے پالنے والا، رزق دینے والا۔ تو پھر کیوں نہ وہ رزق بطریق حلال کمائے۔ تو یہ سارے ربوبیت کے معنی